گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ سفر کی کہانی، جی ہاں، زندگی میں جو سفر ہم کرتے ہیں، یہ سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے، ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا صحیح تھا، ہاں وہاں ہم رکے یا نہیں، کہاں چلنا صحیح تھا کہ جہاں ہم رک گئے۔ ہر چیز سفر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات کئی جہتوں سے ثابت ہے کہ جو جتنا سفر کرتا ہے اس کے تجربات کا لیول اتنا ہی زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ ہم اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم اپنے بزرگوں کے سفر کو دیکھیں تو ہمیں اپنے بزرگان دین کے سفر بھی بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جس سمت، جس منزل کی طرف یہ بڑھتے ہیں، وہاں جانے کا ان کا جو مقصد ہے، جو زاد راہ لے کر یہ نکلتے ہیں، اچھا زاد راہ میں صرف سامان نہیں ہوتا، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ قوت، وہ ارادے، وہ عزائم، یہ سب کے سب زاد راہ لے کر جو نکلتے تھے، اور یہ ہمیں جو سکھاتے ہیں کہ ایکچول میں زاد راہ کیا ہے، یا پھر وہ سفر کے بارے میں یہ ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ سفر جہاں دنیا میں دنیاوی غرض کے لیے ہوتے ہیں، وہیں سفر اخروی نظریے کو لے کر کے ہوتے ہیں، اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرتے ہیں، اس سفر کی طرف بھی ہماری توجہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پروگرام اسپیشلی سفر کی کہانی، ہم اس میں ہمارے بزرگوں کے سفر ہیں، اور جو پرانے دور کے اشخاص تھے جنہوں نے اسفار کیے ہیں، اور ان کے سفر میں ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے ان کے سفر سے حاصل ہونے والی جو باتیں ہیں، جو نکات ہیں، جس کو ہم مدنی پھول کہتے ہیں، وہ بھی آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر تک آپ شامل رہیے گا۔ آج کا سفر کیا ہے، کیسا انوکھا سفر ہے، اس سفر میں کیا ہوا ہے، وہ سفر ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اس سفر سے اگر ہم کچھ مدنی پھول لیں اور ہم اسے اپنے سفر کا حصہ بنائیں، یا ان جذبات کو، ان احساسات کو اگر ہم اپنے لیے زاد راہ بنائیں، تو ہم کہاں جا سکتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے سفر کا وہ اختتام، وہ منزل کیا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ علی مدنی صاحب اس پروگرام کی زینت ہوتے ہیں۔ میں تو فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں، اور بس آئے ہیں تو آئے ہیں، انشاءاللہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا نام مبارک۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہم ویلکم تو گیسٹ کو کہتے ہیں، تو مرحبا تو ہم آپ کو ہی کہیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ گفتگو تو آپ نے ہی کرنی ہے، میں نے تو کچھ سوالات کر کے جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھ ہی جانا ہے۔ علی بھائی، آج کس سفر کو آپ ڈسکس کریں گے، یا پھر کیا آپ سفر لے کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سفر ہے بہت ہی انشاءاللہ سکھانے والا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین اگر توجہ کے ساتھ آخر تک شریک رہیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے، چونکہ آپ نے بات کی نا کہ ہمارے بزرگوں کے جو سفر ہوئے ہیں تو وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، چونکہ ان کے سفروں کے اندر عبادات بھی ہوتی ہے، مجاہدات بھی ہوتے ہیں، خوف خدا بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ سیکھنے والا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ جی، تو بلا تاخیر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ پروگرام کا وقت بھی بڑا مختصر ہے، تو ظاہر ہے اس سفر کو بھی بیان کرنا ہے۔ بالکل ناظرین آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سفر کو، سفر کی کہانی کے آج کے سفر کو۔ آپ بھی چاہیں تو خیالات ہی خیالات میں ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو سکتے ہیں، اس منزل میں۔ یہ واقعہ ہے آج سے کئی 100 سال پہلے کا۔ صحیح ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام سے، ملک شام جس کو آج کا سیریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملک شام سے ایک لشکر اسلام کی سربلندی کے لیے روم کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا، اور روم جو ہے اس وقت بازنطینیوں کی وہاں سلطنت تھی، نصارہ جن کا مذہب تھا نصرانی، تو ان کے پاس وہاں پر جا کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے معرکہ آرائی کرنی تھی۔ تو یہ لشکر اسلام جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ ملک شام سے روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جب مزید آگے بڑھا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر ویسے تو بہت سے نوجوان تھے، لیکن خاص طور پر 3 نوجوان، ایک الگ ہی ان کا انداز تھا، ان کا رہنے سہنے کا انداز، ان کے سفر کرنے کا انداز، ان کی شجاعت کا انداز، ان کی بہادری کا انداز،
ان کا خوف خدا، عشق مصطفیٰ سب ایک الگ ہی نظر آ رہا تھا. اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ پورے لشکر اسلام میں جو قافلہ جا رہا تھا الحمدللہ رومیوں کی طرف، تو ان کا یہ معمول تھا کہ یہ تھوڑا الگ تھلگ رہا کرتے تھے. اچھا. اور جہاں بھی لشکر اسلام پڑاؤ کرتا تو یہ تھوڑا دور پڑاؤ کرتے. مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اللہ پاک کی عبادتیں بھی کیا کرتے، ریاضت بھی کیا کرتے. اور جیسے ہی دشمنوں کی طرف سے کوئی حل میں مبارز کا نعرہ لگاتا تو یہ دوڑتے ہوئے ان پر شیر کی طرح جو ہے وہ جھپٹتے اور الحمدللہ دین اسلام کا یوں کام کرتے چلے جاتے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر جب رومیوں کی جو سرحد ہے روم کی جب وہ قریب آئی تو اس سے پہلے اسلامی لشکر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور اس پڑاؤ کے دوران اچانک ایسا ہوا کہ اس دستے پر اسلامی جو لشکر کا جو ایک دستہ تھا اس پر رومیوں کے ایک لشکر نے جو ہے نا وہ حملہ بول دیا. اور اچانک سے جو حملہ کیا تو ایسا شدید اور ایسا خطرناک وہ حملہ تھا کہ مسلمان سنبھل نہ پائے. اچھا. ان کے پاؤں اکھڑنا شروع ہوئے چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور سامنے جو لشکر تھا رومیوں کا وہ کافی تعداد میں زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یوں کہ اس قدر شدید مارکہ آرائی کا سلسلہ ہوا کہ مسلمان سنبھل نہ سکے، یہاں تک کہ کئیوں کی شہادتیں بھی ہونا شروع ہوئی. ایک بڑا جو کہیے کہ بڑا جو نا وہ ایک عجیب سا معاملہ تھا. آپ کریں تو کیا کریں. ایسے میں یہ جو 3 بھائی تھے جو کہ دوسرے خیمے میں تھے، تھوڑے دوری پر تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ اس وقت اسلامی لشکر جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے، اور جب ان کو یہ خبر پہنچی تو بھائی اٹھے اور کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم دین اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں اور ہم جو ہے وہ لشکر اسلام کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، چاہے ہماری جان ہی اسلام میں کیوں نہ چلی جائے لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. چونکہ ایک جذبہ تھا، ایک ہمت تھی، ایک حوصلہ تھا، جذبہ ایمانی تھی. اس ہمت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ یہ آگے بڑھے، اسلامی لشکر کے قریب گئے، اور وہاں جو مسلمان جو سمجھے کہ بے بس ہو چکے تھے، ایک طرح سے ہمت کھو چکے تھے، ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آ چکے ہیں، الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے اب ہمارے ساتھ چلیے، انشاءاللہ الرحمن ان رومیوں کو کچلنے کے لیے، ان کے داؤ کو توڑنے کے لیے ہم 3 ہی انشاءاللہ کافی ہوں گے، بس آپ ہمارے ساتھ سہارا بن کے رہیے. تو اس امید کے ساتھ جب مسلمانوں نے سنا کہ اب جناب کوئی بڑی طاقت ہمارے ساتھ آئی ہے تو ان کے اندر جوش برقرار ہوا. الحمدللہ جوش جب ان کے اندر آگے بڑھا تو وہ آگے نکلے. یہ بھائی آگے تھے، باقی لشکر جو ہے مسلمانوں کا پیچھے چلتا چلا آ رہا تھا. اب ندیم بھائی معاملہ ایسا ہوا کہ وہ رومی سمجھ رہے تھے کہ ہم غالب ہو رہے ہیں، اب تو ہماری جیت پکی ہے اور اسلامی لشکر کو تہس نہس ہم یہاں سے کر کے ہی واپس بھیجیں گے، ان کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے. لیکن جب ان 3 بھائیوں نے اپنی جرأت ایمانی کا، جوش ایمانی کا، اور جو ان کے پاس ایک دلیرانہ صلاحیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے پاس ایک تو ایمانی قوت بھی تھی سبحان اللہ، اور ساتھ ہی پھر جو جواہر جو انہوں نے میدان کارزار میں جب دکھانے شروع کیے تو الحمدللہ آن کی آن میں کئی جو ہے نا وہ لوگوں کو واصل جہنم کرتے چلے گئے. اور یوں رومیوں کو اب بڑا خوف لاحق ہوا اور پاسا پلٹ گیا، ان کے پیر اکھڑنا شروع ہوئے، کئی رومی واپس پلٹنا شروع ہوئے، کئی جو ہے نا وہ اپنی جان کھو بیٹھے. اس طرح کی صورتحال بنی یہاں تک کہ مسلمانوں کے لشکر نے ایک طریقے سے سمجھی کہ فتح حاصل کر لی. اب یہ ایک طرف معاملہ ہوا. سفر بڑا ہی جو ہے دلچسپ ہے ناظرین. ابھی سفر اب مین جو ہے نا اس کے اندر جو کہانی ہے بہت کچھ وہ بیان ہونے والی ہے، آخر تک رہیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے. اب ندیم بھائی ہوا یوں کہ یہ سارا معاملہ ہوا، یہ خبر پہنچی بازنطینیوں کے جو بادشاہ ہے اس کے پاس، جو قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا تھا. قسطنطنیہ اس وقت جو ہے نا وہ اس کا مرکز ہوا کرتا تھا روم کا. اس کو جب یہ خبر پہنچی تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ 3 نوجوان ہیں اور ہمارے اتنے بڑے لشکر پر یہ بھاری پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا اور کہا کہ جو بھی ان 3 جوانوں کو میرے دربار میں لا کر پیش کرے گا اسے منہ مانگی قیمت دوں گا، انعام دوں گا، اور اسے ایک گورنری کا عہدہ بھی پیش کروں گا. چونکہ وہ تھے مال کے لالچی، عہدے کے لالچی، ان کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے ظاہر ہے. اب انہوں نے جب یہ آواز سنی تو ایک بار پھر سے ان کا جذبہ بیدار ہوا اور کہا کہ ہم پھر جائیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے. بہرحال پھر ایک بڑا سا لشکر تیار کیا گیا اور پھر سے وہ سرحد پر آیا اور پھر سے جناب ایک طریقے سمجھیے کہ معاملہ شروع ہوا. اب دوسرا دن جب دوبارہ شروع ہوا تو پھر سلسلہ یہ ہوا، وہ 3 نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی اس صلاحیتوں کے مطابق پھر سے میدان میں اترے اور اپنے جواہر الحمدللہ دکھانا شروع کیے.
اور کئیوں کو واصل جہنم کرتے چلے گئے، لیکن چونکہ یہ جو سامنے دوسرے آئے تھے اب اس مرتبہ بڑی ہمت کے ساتھ آئے تھے، ان کے سامنے مال کا لالچ تھا تو سامنے سے تو وار نہ کر سکے، پیچھے سے آ کر ان لوگوں نے جو ہے نا پھندے ڈالنا شروع کیے اور پھندے ڈال کر ان تینوں بھائیوں کو اس میں پھندے میں قید کر لیا اور لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آج جو دولت ملی ہے، ہمیں نہ مال غنیمت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، ان تینوں کی جان ہی ہمارے لیے مال غنیمت بھی ہے اور سب کچھ یہی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ لے جایا گیا اور وہاں پر بادشاہ نے جو ہے نا اب ان کے سامنے اور بھی کچھ پیشکش رکھی اور کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے چونکہ ہمارے خلاف کارروائی کی، اب اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم بخش دیے جاؤ تو ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور نصرانیت کو اپنا لو اور اپنے دین سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کر لو، اور اس کے بدلے ہوگا یہ کہ میں تمہیں بڑا منصب دوں گا، بڑا عہدہ دوں گا، تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا، اور مزید برآں یہ کہ میں اپنی شہزادیوں سے تمہارا نکاح کراؤں گا۔ اچھا جی ہاں، یہ پیشکش اس نے رکھی تو وہ چونکہ مردان حق تھے، سبحان اللہ، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، نبی کی محبت تھی، جن کے دل میں نبی کا، جن کی آنکھوں میں نبی کا حسن پہلے ہی سما چکا، ان کو دنیا کی لالچ کی کیا پرواہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ بادشاہ بات ایسی ہے کہ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کے نکلے ہیں گھر سے نا، کفن پہن کے نکلے ہیں، اس راہ میں ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دین کی سربلندی کے لیے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مکانات کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ساری فیملی کو ہم چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ اس پیشکش کو ہم اپنا لیں اور دین کو جو ہے نا چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس پیشکش ہے، اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ موت تمہارے سامنے تیار کھڑی ہے۔ اس نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے۔ بادشاہ بڑا غیظ میں آیا، بڑا غضب میں مبتلا، اس نے اعلان کیا اور جلاد کو کہا کہ 3 بڑے دیگچے منگائے جائیں، بڑی دیگ منگائی جائے اور ان تینوں کے اندر تیل ڈالا جائے اور ان کے نیچے آگ بھڑکا دی جائے، اور جب تیل بالکل تیز گرم ہو چکا ہو، اس کی تلچھڑ جو نا بالکل تیز ہو چکی ہو، اس کے بعد مجھے اطلاع دینا، اس کے بعد کی کارروائی پھر شروع کی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جلادوں نے اس کے حکم کے مطابق جناب تیل کو آگ پر رکھا، اور تیل جب خوب گرم ہونے لگا 3 دن تک اس تیل کو گرم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 دن تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر ناظرین بھی اس بات کو شاید سمجھتے ہوں، جب گھر میں آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے بچوں کی امی یا آپ کی امی کبھی کھانا بناتی ہیں اور کبھی تیل، گرم تیل کا ایک تلچھڑ جب اڑ کر آتی ہے نا ہمارے جسم کے اوپر، کیسی جلن مچتی ہے اور کیسا درد ہوتا ہے، اس ایک چھوٹی سی بوند سے پورا جسم ہمارا کانپ اٹھتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ آگ اور وہ جو سائز ہوگی برتن کی، یعنی چھوٹی موٹی تپیلی کو اس کو نہ سمجھے، بڑا جو ہے وہ تپیلا، ایک بڑا دیگ کہہ لیجیے، اور 3 دن تک کے جب اس کو دہکایا جا رہا ہے تو کس قدر ایک تو گاڑھا اور پھر وہ جو گرم ہوا ہوگا، یعنی ایک تو ایک پتلا ہے تو چلے وہ بھی، اس کی بھی گرماہٹ اپنی جگہ، لیکن جب آئل گرم ہوتا ہے تو اس کا پھر تباہی کا پانی، ایک طرف پانی گرم آپ کریں، ایک طرف آئل گرم کریں، دونوں کو برابر آپ رکھیں تو بہت فرق ہوتا ہے، اور اس کی گرماہٹ میں، اس کی گرماہٹ میں، اس کی تبش میں، اس کی تبش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب 3 دن بہکا اس کو جو نا وہ گرم کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں بادشاہ نے روزانہ اپنے دربار کو سجایا، روزانہ ان کو بلاتا ان 3 دنوں میں، اور پھر ان کے سامنے پیشکش رکھتا، دیکھو تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ہماری پیشکش قبول کر لو اور تم اس دین سے پھر جاؤ، ہمیں کوئی مطالبہ نہیں ہے تم سے، بس تم اس میرے ایک مطالبے کو پورا کر دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، پھر دنیا کی آسائش تمہارے لیے ہیں، میں اپنے محل میں تمہیں بڑا مقام دوں گا، تمہیں گورنر بنا دوں گا، اپنی بیٹیاں تمہیں دے دوں گا، تمہیں جو چاہیے تم بولنا بس۔ لیکن چونکہ وہ مردان حق تھے، انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ آخری کار 3 دن مکمل ہوئے، 4تھا دن جب آیا، بادشاہ نے دربار لگوایا۔ دربار لگنے کے بعد بادشاہ نے اب تینوں کو پھر سے کہا، پھر سے اس نے اتمام حجت کے لیے یوں کہیے کہ وہی باتیں سامنے رکھی کہ دین چھوڑ دو، لیکن وہ تو ظاہر ہے کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، تو بڑے والا بھائی جو تھا اس نے جو ہے نا وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور تینوں اٹھے اور تینوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات ایسی ہے کہ ہم
اس دین کو ماننے والے ہیں کبھی بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تینوں کھڑے ہوئے یک زبان، تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کیا اور کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، اے رسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے۔ استغاثہ کرنے لگے تو وہ جو بادشاہ تھا اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کچھ درباری جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، چونکہ وہ جو تھا اپنے آپ کو دین عیسوی کا ماننے والا کہا کرتا تھا، نصرانی تھا۔ تو اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ میرے دربار میں محمد کا ذکر لیا جائے، یہ کیسے مجھے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑے والے بیٹے کو اس جلتی ہوئی تیل کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر! اب ذرا تصور کیجئے، جو 3 دن سے دہکایا جا رہا تھا اس کی گرمی کیسی ہوگی۔ بادشاہ کے حکم پر اس سب سے بڑے والے بھائی کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اتنی تیز وہ جسے کہیں کہ وہ تیل گرم ہو چکا تھا کہ اس میں جاتے ہی اس کی بوٹیاں اور گوشت یعنی ہڈیاں جو نا وہ الگ ہونا شروع ہوئی۔ بظاہر دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ وہ یہاں پر جیسے ہی اندر گیا تو جنت کی نہروں کے اندر گویا کہ وہ نکال دیا گیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرے کو بادشاہ نے بلایا، اس کے سامنے پیشکش رکھی کہ اب پھر موقع دیتا ہوں، لیکن نہیں، وہ تو نہیں جناب، میں نہیں کرنے والا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کو بھی اسی طریقے سے دوسری دیگ میں ڈالا گیا، وہ بھی الحمدللہ جام شہادت نوش کر گیا، لیکن اس کے پائے استقلال کو ذرا بھی جسے کہیں کہ اس میں تزلزل نہ آیا، وہ نہیں بہکے، اور اس طرح دونوں جام شہادت نوش کر گئے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ میں نے آج تک اتنے استقامت والے لوگ کہیں نہیں دیکھے، واقعی دین اسلام میں جو بھی ہو لیکن ہے تو کچھ تو بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس نے تیسرے والے کو بلایا، اس کے سامنے پیشکش رکھی، دیکھ تیرے سامنے تیرے دونوں بھائیوں کو میں نے مار ڈالا ہے، اب تیری باری ہے۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، سکون کے ساتھ، کوئی اس کے چہرے پر غم نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی جسے کہیں کہ پسینہ نہیں تھا، اپنی موت کا خوف نہیں تھا، چونکہ یہ تینوں تو رائے حق میں نکلے اس لیے تھے کہ ہمیں اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ تو اس تیسرے کو جب پیشکش کی تو اس نے بھی منع کیا۔ اب بادشاہ نے اس کے لیے بھی کوئی حکم صادر کرنا چاہا، اتنے میں بادشاہ کا ایک گورنر وہاں موجود تھا، وہ آڑے آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک موقع دیجیے، صرف ایک ریکویسٹ ہے میری، اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں اور میں نے اس کو اگر اس کے دین سے پھیر دیا تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ کہا منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو چاہے گا تجھے دوں گا، تیرا جو گورنری کا عہدہ ہے اس کو اور بڑا کر دوں گا، لیکن تو کرے گا کیسے؟ میں نے اس کے سامنے مال کی لالچ پیش کی ہے، عہدہ اس کو میں نے پیش کیا ہے، اس کو منصب میں نے دینے کی کوشش کی ہے، میں نے کیا ہے جو اس کو دینے کی کوشش نہیں کی ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ بادشاہ کے قریب آیا اور اس کے کان کے پاس آ کر دھیمے سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ خوبصورت عورتوں کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں، عرب جو ہے یہ عورتوں کے بڑے شیدائی ہوتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میری جو بیوی ہے اور میری بیٹی جو ہے، میری بیٹی پورے روم کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل، وقت ہو سکتا ہے کہ یہ معیار رہا اور وہ کی پہچان، جی اس وقت کچھ لوگ ظاہر ہے اس طرح کی بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری جو بیٹی ہے وہ روم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور روم کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امیر میری بیٹی کو پیغام پہنچا چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ یوں ہی جو ہے نا اس کو اپنے دام میں پھنسا لے گی اور اس کا دین اس سے پھروا دے گی۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو بھی ایک مرتبہ آزما لے، لیکن 40 دن کا تیرے پاس وقت ہے، 40 دن میں مجھے رزلٹ چاہیے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ گھر گیا اس نوجوان کو ساتھ میں لے کر، اور ایک عالی شان خوبصورت سے بہترین روم میں اس کو رہائش دی، اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر کہا کہ اس طرح معاملہ ہے، ساری کہانی اسے سنائی، اور کہا کہ تجھے اس کو بہکانا ہے۔ اس نے کہا کہ ابا جان میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ کچھ دن کی بات ہے، میں اس کو ٹھکانے لگا دوں گی اور اس کا دین جو ہے اس کو پھروا دوں گی۔ بہرحال اس گورنر نے اپنی بیٹی کو اس کے پاس کیا، اب وہ روزانہ اس کے پاس آتی، اس کو بہکانے کی کوشش کرتی، اس کو ورغلاتی، اسے گناہوں کی دعوت دیتی، اپنے حسن کی طرف اس کو لبھاتی، لیکن وہ نوجوان جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اس کے پاس جناب یوں کہیں کہ اس کے سامنے وہ آیت کریمہ تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نے یہ فرامین سن رکھے تھے، اس نے نبی پاک کے فرامین سن رکھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عرش اس کو عطا فرمائے گا، رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ، او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عرش اس کو عطا فرمائے گا، وہ مرد کہ جس کو
حسن و جمال والی عورت اپنے حسن و جمال کی طرف ابھارے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اللہ. اس نے وہ سب چیزیں سنی ہوئی تھی تو اس نے بالکل توجہ نہ کی. یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. وہ ایک نظر اٹھا کر اس عورت کو کہ جس کو دیکھنے کے لیے رومی لوگ جو ہے وہ لائنیں لگایا کرتے تھے، ایک جھلک اس کی دیکھنے کو مل جائے، اور یہ بندہ خدا ہے کہ اس کو پڑھی نہیں ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے. یہاں تک کہ اب جو مدت تھی 40 دن کی وہ ختم ہونے کو قریب آئی. اب بادشاہ نے اپنے اس گورنر سے پوچھا کہ کیا ہوا، مدت قریب ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں میں کہ آج کہاں تک معاملہ پہنچا ہے. وہ گھر گیا اور بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے. اس نے کہا کہ ابا جان یہ تو بڑا عجیب انسان ہے کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے. یعنی مائل ہونا دور کی بات ہے، تو نگاہ ہی نہیں اٹھاتا ہے. نگاہ نہیں اٹھاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ اس شہر کے اندر اس کے 2 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے گمسم رہتا ہو. آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے کر قریب کے کسی اور شہر میں چلی جاؤں اور وہاں پر وہاں کی رانائیوں میں، وہاں کی سبزے میں، وہاں کی بہاروں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کھل جائے اور میں اس کو ورغلانے میں کامیاب ہوں. چنانچہ اس کے باپ نے اجازت دی اور بادشاہ کے پاس کہا کہ بادشاہ مجھے کچھ دن اور کی مہلت دیجیے، میں یہ سارا کا سارا معاملہ کر لوں گا. چنانچہ وہ بیٹی جو ہے اس نوجوان کو اپنے ساتھ کسی اور شہر میں لے گئی اور وہاں کی رانائیوں میں، وہاں کی خوبصورتیوں میں، وہاں کی آب و ہوا میں بھی اس کو ورغلانے کی کوشش کی. لیکن یہ بندہ حق تھا، خدا کا ایسا نیک بندہ کہ اس نے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. یہاں تک کہ جب 3 دن باقی رہ گئے اس مدت کو ختم ہونے میں، ایک رات جو ہے نا وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے مرد خدا، میں اتنے دن سے تجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو کس دین کا ماننے والا ہے، کس دین کی پیروی کرنے والا ہے؟ یہ کیسی تعلیمات ہے تمہاری کہ تم ایک غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھتے؟ میں تمہارے دین سے متاثر ہو چکی ہوں، اب میں تمہیں اپنے جال میں نہیں پھنساتی ہوں. کوشش کیجئے، ہمت کیجئے اور خدا را مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجیے. مجھے کلمہ پڑھائی. الحمدللہ وہ اس طریقے سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئی. پھر اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو اب چونکہ تم دامن اسلام سے وابستہ ہو چکی ہو، یہ خبر جیسے ہی تمہارے باپ کو ملے گی، بادشاہ تک پہنچے گی، بادشاہ تمہاری جان کا دشمن ہو جائے گا. لہٰذا اب ہمیں یہاں سے اسلامی سرحد کی طرف نکلنا چاہیے. تمہارے پاس کوئی راستہ ہو تو بتاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس راستہ ہے، تم ٹینشن مت کرو، کل صبح ہم یہاں سے کل رات کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. تم تیار رہنا، باہر 2 گھوڑے تیار ہوں گے، ہمیں ساتھ میں چلنا ہے. چنانچہ بادشاہ وہ جو نیک صالح مرد تھا مجاہد، وہ تیار بیٹھا اور جیسے رات ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ اب ہمیں نکلنا ہے. چنانچہ 2 گھوڑے تیار تھے، وہ اس عورت کو ساتھ میں لے کر کے 2 گھوڑوں پر الگ الگ روانہ ہوئے. اب وہ نیک آدمی جو ہے وہ آگے آگے جا رہا تھا، کلمہ پڑھتا ہوا، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوا، اور پیچھے وہ عورت جو ہے وہ بھی چلتی چلی آ رہی تھی. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک جگہ جب بہت دور پہنچے تو گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اب اس نوجوان عورت کو، اس حسینہ جمیلہ عورت کو جو نا اب خوف لاحق ہوا کہ ہو نہ ہو بادشاہ کے سپاہی پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، ہمیں شہید کر ڈالیں گے. اس نوجوان نے کہا کہ گھبراؤ مت، جس اللہ پر تم ایمان لائی ہو اس کو یاد کرو، اس سے دعائیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ٹینشن نہیں کرنا ہے. بہرحال اب یہ چلتے چلے جا رہے تھے. اتنے میں وہ جو پیچھے سے سوار آ رہے تھے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور جب ان کے قریب آئے تو یہ دونوں دیکھ کر حیران رہ گئے. اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں یہ جو سوار تھے کوئی اور نہیں بلکہ اس نوجوان کے اپنے بھائی تھے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے اور بھی بہت سارے نورانی چہرے والے کچھ بزرگ تھے. اس نوجوان نے بڑی حیرانگی سے پوچھا بھائی آپ یہاں کیسا معاملہ ہے آپ کا، اور یہ سب اس قافلہ نورانی قافلہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جام شہادت نوش کیا، اللہ پاک ہم سے راضی ہوا اور ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو سوار تمہیں دکھ رہے ہیں نا یہ انسان نہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ نے ہمیں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے اور اس عورت کو مبارکباد بھیجنے کے لیے جو ہے نا دینے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی موجودگی میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کی گواہی میں میں تمہارا اور اس عورت کا نکاح کروا دوں. سبحان اللہ. تو فرشتوں کی موجودگی میں اس عورت کا اور اس نوجوان کا نکاح کیا گیا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ ایک سمت کی طرف چلے گئے، اس کے بھائی اور سارا قافلہ، اور کچھ دیر کے بعد یہ شام میں، ملک شام میں جو اسلامی سرحد تھی وہاں داخل ہوئے اور الحمدللہ وہاں پر مستقل رہائش اختیار کی، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یوں ان کی زندگی گزر ہوئی. اور یہ واقعہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ مشہور ہوا. اس نوجوان کی شجاعت، تینوں بھائیوں کی شجاعت، اس نوجوان عورت کی قربانی اپنے گھر بار کو
چھوڑ کر دین اسلام کے لیے اس نے اسلامی سرحد میں جو ہے نا پناہ گزی کی، اور الحمدللہ اس طریقے سے یہ ان کا پورا واقعہ یہ سفر مکمل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بولتے ہیں نا کہ جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، عزائم جن کے بہترین ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ معاملہ یہی ہے افجین چلن کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا کچھ سیکھنے کو ہے۔ سبحان اللہ کی ایک تو سفر ہو تو ایسا ہو کہ اللہ کے دین کے لیے ہو، سبحان اللہ، دین کی سربلندی کے لیے سفر کرنے والوں کو پھر انعام و اکرامات بھی ایسے ہی ملا کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی نکلے تھے اللہ کے دین کے لیے، اور ایسا ہوتا نا علی بھائی کہ کبھی کبھی یعنی ہمارے یہاں پر بھی دیکھیں تو اگر ہم ایک جنرل بات کریں کہ دین کے نام پہ لوگ ایسا نہیں کہ کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہونے والے بہت ہوتے ہیں بالکل، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے والے یہ بہت کم لوگ ہیں۔ یعنی آئے دن جو ہے وہ تنظیمیں بن جاتی ہیں، این جی اوز بن جاتی ہیں، دیگر چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن پھر یہ کب ختم ہو جاتے ہیں، کب جو ہے وہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ معلوم بھی نہیں پڑتا۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، ایسا ہی یعنی استقامت یہ کرامت سے بڑھ کے ہے۔ تو پہلے تو نکلیں اللہ کے دین کے لیے، اور جس طرح اسلام کے لیے اور دین کے لیے اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں سمجھے کہ اسلامی تعلیمات عام کرنے کے لیے جو نکلنے کی حاجت ہے، خدا کی قسم جتنی پہلے تھی اس سے کئی زیادہ آج ہیں۔ ایسا ہی تو یہ نکلنا، استقامت کے ساتھ نکلنا، اور پھر حوصلے اتنے مضبوط ہونا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن مجھ سے میرا دین نہ جائے، مجھ سے میرا مذہب نہ جائے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ علی بھائی اس پر بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی ہمیں گفتگو کرنا چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور میرا ملک بھی اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جو بھی ایک مذہب جو ہے وہ چوائس کرنا چاہوں تو میں اس مذہب پر کھل کر بول بھی سکتا ہوں، عمل بھی کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ میرے ملک ہندوستان کی ایک سمجھے کی خوبصورتی، اور یہ میرے ملک کا آئین ہے کہ جو مجھے اس بات پر رہنے کا اور بولنے کا حق دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مومن ہوں، مومن اللہ پاک مجھے مومن کامل یوں بنائے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ میری ایمان کی حلاوت اور چاشنی جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ بہرحال لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بولتے ہیں نا کہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں آ کر کے اور تھوڑی سی دنیاوی لذتوں میں آنے کے لیے اپنے مذہب کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی جاب کے نام پر، تو کبھی بیرون ملک کے نام پر، تو کبھی جناب کسی اور ترقی کے نام پر آپ اپنے مذہب ہی کو چھوڑ دیں، اپنے مذہبی سے غداری کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ میری جان جائے تو جائے لیکن میرا ایمان مجھ سے نہ جائے۔ سب سے قیمتی سرمایہ جو مومن کا ہے وہ اس کا ایمان ہی ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ، یہ راہی جو جنت کے راہی تھے، انہوں نے جنت کو حاصل کیا نا، راہ جنت پر تھے، مستقیم رہے، اور اللہ کی رحمت سے جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بھائی کی حفاظت کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یوں اپنے بھائی کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان جو بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے وہ چاہیں تو مدد بھی کر سکتا ہے نا۔ اس واقعے سے ایک چیز جو ہے یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ یہ ان کا یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استغاثہ کرنا بادشاہ کے دربار میں، یعنی کوئی کہے او جی کہاں سے پکارنا جو ہے، یعنی ہمارے تو کچھ جو ہے وہ کم عقل کہہ لیں یا ختم عقل والے کہہ لیں، وہ ایسے بھی ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور دور سے پکارنا اس نیت کے ساتھ وہ سنتے ہیں تو یہ تو شرک ہے، پتہ نہیں کون سے شرک کی ڈیفینیشن ان کی ہے ایسی۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اچھا صحابہ اکرام کا بھی ایسا رہا نا کہ مشکلات کے وقت یا رسول اللہ نعرے تو لگتے تھے اور ماشاءاللہ مدد میں پکارا جاتا تھا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہوتی تھی کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مدد فرماتا تھا۔ تو یہ بھی عقیدہ بھی گویا اس سفر سے ہمیں سیکھنے کو ملا، دین کے لیے جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بھی سیکھنے کو ملا۔ اور بھی چیزیں علی بھائی آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل بہت کچھ ہے اس میں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو دروس ہیں، اس سے جو حاصل ہونے والے پوائنٹس ہیں، اس پر ہی گفتگو کریں تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ قربانی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، ایثار سیکھنے کو ملتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے سفر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دین اسلام پر استقامت جو آپ نے بیان کی کس انداز سے سیکھنے کو ملتی ہے، تو بہت کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اپنی جوانی کو رائے خدا میں لگانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب ان کی ایک ایج ہو جاتی ہے نا، 60 سال ہو گئی، 65 70، تو اس وقت ان کو مسجدیں یاد آتی ہیں اور بالکل رائے خدا میں نکلنا بھی ان کو یاد آتا ہے، لیکن جب تک جوانی ہوتی ہے تو وہ گل چھلے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں جو عبادت اور ریاضت کی جو عمر ہے
عبادت تو بندے کو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو جوانی کے اندر ہے نا، جوانی کے اندر اعضاء سلامت ہے، صحت سلامت ہے، جناب والا پڑھنے کی قوت سلامت ہے، دیکھنے کی قوت سلامت ہے، تو بندہ اس عمر کے اندر، یہ تینوں جوان ہی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے جوانی کو اس انداز سے گزارا، تو ہم بھی اگر جوانی میں عبادت گزاریں، وہ جو مفتی اعظم کا شعر ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم، تو اللہ کرے کہ ہم اس طرف آئیں اور اپنی جوانی کو رائے خدا میں لگائیں۔ جو اگر تھوڑا سا ڈیپلی اگر ہم غور کریں تو جتنی ہم قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، استقامت ہیں، دین اسلام پر قربان جو ہے وہ اپنے آپ کو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام قربانیوں سے پہلے کی جو قربانی ہے نا، اپنے نفس کی قربانی، کیا بات، یہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیں یہ نکلے دین اسلام کے لیے، انہوں نے اپنی جوانیاں لگائی۔ نفس تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ خواہش ہی کرتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں وہ جو ہے موج مارتا رہے۔ یہ نفس کی قربانی دے چکے تھے تو ہی تو خوبصورت جو ہے وہ ایک لڑکی سامنے ہے، حسین و جمیل جو ہے وہ عورت اور خاتون سامنے، لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نفس پہ کتنا کنٹرول ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کی کوئی بھی قربانی دینے میں انسان کامیاب ہو جائے اگر نفس کو قربان کر لے۔ یعنی جو بندہ بولتے نا اپنے نفس سے جیت گیا نا، وہ سب سے جیت گیا، وہ دنیا جیت لیتا ہے۔ جو اپنے نفس سے ہار گیا نا، وہ دنیا میں کہیں پر بھی جیت نہیں سکتا۔ اور اگر یہ قربانیوں کی بات کرے، دین اسلام کی بات کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو پھر سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے لیے خوب قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری قربانیاں تھی، یہ انسانیت کے لیے تھی نا علی بھائی۔ اگر ہم یہ سارے معرکے دیکھ لیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یہ کیا لڑائی ہے، کیا معرکے، تو یہ بھی ایک یعنی گفتگو ہے نا ہماری کہ جو بھی یوں سمجھے کہ مذہب اسلام کی طرف سے جو اس طرح کے معرکے ہوئے، جو روک تھام کا سلسلہ، وہ انسانیت کے لیے ہوا ہے۔ کئی لوگ تھے جو گروہ در گروہ جو ہے وہ انسانیت کے خاتمے کے لیے کام کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ میں معاذ اللہ بدکاریاں ہیں، پھر انسانی حقوق کے خلاف لڑتے تھے۔ اسلام جب بھی کسی میدان میں گیا ہے، انسانی حقوق کے لیے گیا ہے نا، انسانیت کے حقوق کے لیے گیا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ڈپ ڈاؤن اگر ریسرچ کریں، پڑھیں، دیکھیں، ذرا قریب آ کر دیکھیں، تو الحمدللہ ہمیں بہترین تعلیمات، حسن معاشرت اور سماج سدھار اور سماج کو اچھا رکھنے کے لیے جو پوائنٹس ملتے ہیں وہ بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو 3 بھائیوں کا سفر تھا، جو 3 نوجوانوں کا سفر تھا، انہوں نے اپنی جو جوانی اللہ کی راہ میں لگائی اور جو قربانی دی ہے، اس سے جو نتیجہ نکل کر آیا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ امید کرتا ہوں کہ اس سفر سے اور اس پورے واقعے سے آپ نے سیکھنے کا جو ایک موقع حاصل کیا ہوگا، اور سیکھ کر امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ عمل کرنے کی بھی نیت فرما رہے ہوں گے۔ آپ نیت پہ بھجواتے رہا کریں، کیا آپ کو سیکھنے کو ملا ہے، آپ اس سے کیا پوائنٹ سیکھے ہیں۔ ذرا یہ والا تبادلہ والا سلسلہ چلتا رہے گا نا کہ کب کچھ ہم بول رہے ہیں، کچھ آپ جو ہے بھیج رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حوصلے بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کچھ نئی جہتیں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے ملے۔ کچھ آپ کے ایسے سفر ہیں، ہاں علی بھائی، ان کی بھی ناظرین کے اگر کوئی ایسے انٹرسٹنگ سفر ہیں جس سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، ان کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہوا ہے جس حادثے نے ان کو کچھ سکھایا ہو، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ یہ بھیج سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس پر بھی ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے بھی ایک راہ ہے یہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا آگے بھی کنٹینیو ہوگا، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہم لے کر آئیں گے۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے بھی جو اسفار ہوئے ہیں، جو آپ نے ٹریولنگ کی ہیں، آپ کے کچھ تجربات رہے ہوں، یا کوئی ایسا واقعہ آپ نے پڑھا یا دیکھا ہو، تو آپ بھی بالکل شیئر کیجئے، انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ہوں گی ہمارے FGN چینل کے جو ہوسٹ ہیں اور جو گیسٹ ہیں۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔